ہم لوگ تم لوگوں سے 3 سوال کریں گے، اگر تینوں پرشن کا تم لوگوں نے صحیح اتر دے دیا تو پھر ہم لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر تمہارا دھرم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر تم لوگوں نے جواب نہ دیا صحیح تو تم لوگوں کو اپنا اسلام دھرم چھوڑ کر میرا دھرم قبول کرنا ہوگا۔ اب مسلمان کچھ بھی ہو جائے، سب کچھ تو دے سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے۔ مسلمان ڈٹ گئے، کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کھڑا ہو گیا دہریا، ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا کوشچن یہ ہے، میرا پہلا پرشن یہ ہے۔ کہا جلدی پوچھو۔ اب دہریا کہنے لگا سنو، اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، میرا یہ پہلا پرشن ہے۔ اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ سارے مسلمان پریشان ہو گئے، باپ جنم میں کبھی خدا کو دیکھا نہیں گئے کہ مولانا لوگوں سے سن کے خدا کو ایک مانا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہو، پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ مسلمان خاموش ہونے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ دوسرا سوال دہریا کر بیٹھا، او مسلمانوں سنو، دوسرا سوال یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا گئے، اللہ سے پہلے کیا گئے، اللہ سے پہلے کیا گئے۔ اب مسلمان اور پریشان ہو گئے۔ تیسرا سوال دہریا کرنے لگا، سنو تیسرا سوال یہ گئے اگر اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر گئے، دائیں دیکھتا گئے یا بائیں دیکھتا گئے، آگے دیکھتا گئے یا پیچھے دیکھتا گئے۔ اللہ مسلمان پریشان ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، وہ سارے دہریا موچ پر تاؤ دے رہے تھے اور بار بار اصرار کر رہے تھے، او مسلمانوں ہمارے پرشن کا اتر دو ورنہ اپنا اسلام دھرم چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ مسلمان پریشان نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ ایک مدرسہ سے پڑھ کر، مدرسہ اعجازیہ کی طرح ایک مدرسہ ہے، اس سے پڑھ کر ایک بچہ آ رہا ہے، وہ سینے سے قرآن کو لگائے ہوا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ خوش نصیب ہو، آپ ایک ادارہ چلاتے ہو، مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مدرسہ اور مسجد میں سب کے پیسے بھی نہیں لگتے گئے، انہی کے پیسے مدرسہ اور مسجد میں لگتے گئے جن کے پیسے کو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے، سبوں کے پیسے نہیں لگتے گئے۔ آپ خوش نصیب ہو، ادارہ چل رہا ہے، مسجد بنا رکھے ہو۔ یاد رکھنا لوگوں، جہاں پہ مدرسہ ہو بچے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے گئے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اگر کوئی آفت آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، مدرسے میں بچے قرآن اور حدیث پڑھتے رہیں گے، اس پڑھنے کے صدقے میں اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور پورے گاؤں پہ اللہ رحمت و نور کی بارش نازل فرما دے گا۔ اللہ خوش نصیب ہو آپ کے یہاں ادارہ چل رہا ہے، ایک بچہ اگر پڑھ کے آپ کے گھر میں کھا کے ایک لقمہ اگر عالم دین بن گیا نا تو پھر یاد رکھنا پیارے، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ اب وہ 10 سال کا بچہ گئے، سینے سے قرآن لگائے ہوئے آ رہا گئے۔ جب لوگوں کی بھیڑ دیکھا گئے، اچانک آ گیا، آ کر ایک چچا سے پوچھا، چچا جان یہ بتائیے یہاں پہ کون سا ناٹک ہو رہا ہے یا جادو کا کھیل چل رہا ہے؟ وہ نوجوان اس چچا نے کہا، او بابو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا چچا بتائیے نا۔ نہیں، جب بتایا، بچوں کی عادت ہوتی ہے جب بھیڑ زیادہ ہو، جگہ آگے سے نہ ملے آگے جانے کی، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے دونوں پاؤں کے درمیان سے اندر سے گھس گھس کر آگے چلا جائے۔ اللہ وہی 10 سال کا بچہ ہے، قرآن کو بغل میں اوپر تاک پہ رکھتا ہے، اونچی جگہ دیکھ کر رکھتا ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ لوگوں کے اندر پاؤں کے نیچے سے آگے چلا گیا، وہاں دیکھا جبہ نہیں جبہ والا، پگڑی نہیں پگڑا والا سب کھڑا ہے، سب پریشان ہے۔ ایک چچا سے پوچھا، چچا
چاچا کیا ناٹک چل رہا ہے؟ کہا بھتیجے ناٹک نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ لوگ ہم لوگوں کے پسینے چھوڑا رہے گئے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ تمہارے بس کی نہیں ہے۔ کہا چچا بتائیے نا۔ کہا تمہارے بس کی نہیں ہے۔ کہا کہ بتائیے نا۔ کہا کہ ان لوگوں نے سوال کیا ہے، یہ دہریا لوگ ہیں، یہ آگ کی پوجا کرتے گئے، ان لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اگر 3 سوال کا صحیح اتر دے دو گے تو ہم لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر سوالات کے جواب نہیں دے پائے تو تم لوگوں کو اسلام دھرم چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا سوال ہے۔ اتنا سننا تھا۔ کہا کہ اب بتاؤ تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹیے۔ وہ بچہ آگے بڑھا، وہ قرآن پڑھنے والا بچہ ہے۔ اللہ اللہ اے لوگو یاد رکھنا، آپ خوش نصیب ہو جن کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے گئے۔ آج لوگ سوچتے گئے مدرسے میں مت پڑھاؤ ورنہ 5000 کمائے گا، مدرسے میں مت پڑھاؤ امامت کرے گا 10,000 کمائے گا۔ لیکن میں ان پہ صدقے جاؤں، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اگر دیا گئے دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ نے دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو مزین کیا گئے، وہ ماں باپ کا بھی مبارکباد ہے۔ جن کے بچے قرآن پڑھنا جانتے گئے، ہو کوئی ارب پتی ہو کوئی خرب پتی، اگر اس کا باپ مر جائے گا وہ مدرسے کے بچوں کو لے جا کر قرآن پڑھوائے گا۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں، اگر نماز جنازہ ہم پڑھ دیں، نماز جنازہ مفتی آفتاب صاحب پڑھ دیں، نماز جنازہ امام صاحب پڑھ دیں، یاد رکھنا ان کی دعا میں وہ گڑ گڑا کر یہ درد کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتے گئے جس طریقے سے ایک بیٹا مانگ سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں ساری چیزوں کی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا اپنے بچوں کو ضرور بنا ڈالو۔ اب سنیے گا، بچے نے کہا او دہریا کیا سوالات ہیں تمہارے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں جواب دوں گا تمہارے سوال کا۔ اب دہریا مسکرانے لگا، کہنے لگا تو جواب دے گا؟ کہاں میں جواب دوں گا۔ کہا تو جواب دے گا؟ کہاں بولا نا میں جواب دوں گا۔ کہا کہ سنو، اگر نہیں مانے گا میرے 3 پرشن ہیں۔ کہا کہ پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ بچے نے جب یہ سنا ہے بچہ مسکرانے لگا، دہریا غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بچہ مسکراتا کیوں ہے؟ کہا کہ تجھے جواب چاہیے نا۔ کہا ہاں جواب چاہیے۔ کہا جلدی کرسی سے نیچے اتر۔ دہریا غصے میں آ گیا، کہا کیوں؟ کہا اتر نیچے۔ پھر غصے میں آ گیا، کہا جلدی اتر۔ اب دہریا نیچے اترا۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، جو جواب دینے والا جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ زمین پر بیٹھتا ہے، اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا کرتا ہے۔ اب جب اتنا کہا نا وہ دہریا دھیرے سے نیچے چلا گیا، بیٹھ گیا، بچہ اوپر گیا کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، سارے مجمع سے اب آواز گونجی وعلیکم السلام۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے یہ بچہ جواب کیا دے گا۔ اللہ اللہ، اب وہ دہریا کہنے لگا میں پرشن پوچھو۔ کہا اب پوچھو۔ اب دہریا کہنے لگا اب میرے پرشن کا اتر دو۔ میرا پہلا پرشن یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ مسکرانے لگا، دہریا جلال میں آیا، کہا کہ او بچہ تو مسکراتا کیوں ہے؟ کہا او جاہل تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا پرشن کا اتر دے۔ کہا یہی تو تیرے پرشن کا اتر ہے، تم نے کہا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ او جاہل سن، اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے اللہ نے مجھے عزت دیا ہے تو مجھے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا ہے، اور اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر رہا ہے تو کرسی سے اتار کر تجھے زمین پہ بٹھا رہا ہے، تجھے نیچے بیٹھا رہا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمیں عزت دے رہا ہے، کرسی عطا کر رہا ہے، تجھے ذلیل کر رہا ہے تو تجھے زمین میں بٹھا کر ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اب دہریا لاجواب ہو گیا،
اب بچہ کہنے لگا دوسرا سوال پوچھ، جلدی پوچھ جلدی۔ کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ بچے نے کہا اچھا ایک بات بتا۔ بچے نے اندر سے ایک چیز نکالی اور بچے نے کہا یہ بتاؤ یہ جانتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ بولیے یہ کیا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، ارے اپنی ہی زبان میں بولیے جو بولتے ہیں۔ موم بتی۔ اب دہریا سے کہا بچے نے اسے پہچانتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا موم بتی۔ موم بتی کو سامنے رکھا، کہا کہ ماچس ہے تیرے پاس؟ اب دہریا نے ماچس لیا، کہا کہ اسے جلاؤ۔ بچے نے کہا جلاؤ۔ دہریا نے جلایا موم بتی کو۔ اب بچہ کہنے لگا او دہریا تیرے پرشن کا اتر میں دیتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، تم نے پرشن یہ کیا ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا یہی پرشن ہے۔ کہا کہ سن ایک پرشن کا اتر دے، یہ جو موم بتی جل رہی ہے اس کی روشنی کدھر کدھر منور کر رہی ہے، کدھر کدھر کی تاریکی کو دور کر رہی ہے، اس کی روشنی کدھر کدھر جا رہی ہے؟ اب وہ بچہ کے کہنے پہ دہریا کہنے لگا کہ اس کی روشنی آگے بھی جاتی ہے، اس کی روشنی پیچھے بھی جا رہی ہے، اس کی روشنی دائیں بھی جا رہی ہے، اس کی روشنی بائیں بھی جا رہی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ یہی تیرے پرشن کا اتر موم بتی ہے۔ دہریا غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بچہ یہ موم بتی کیسے میرے پرشن کا اتر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ سن تم نے پرشن یہ کیا ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا یہی پرشن ہے۔ کہا کہ سنو جب اتنی چھوٹی سی موم بتی کی روشنی اپنے چاروں طرف روشن کر رہی ہے، اپنے چاروں طرف کے اندھیرے کو دور کر رہی ہے، چاروں طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے، تو جاہل تجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا نور زمین میں بھی شامل ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے، اللہ کا نور سورج میں بھی ہے، اللہ کا نور ستارے میں بھی ہے، اللہ کا نور چاند میں بھی ہے۔ سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین میں بھی ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہر ذرے میں اللہ کا نور شامل ہے۔ اب دہریا کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے۔ کہا جلدی پوچھ۔ اب تیسرا سوال کے لیے دہریا کہنے لگا، کہا جلدی پوچھو۔ اب وہ دہریا کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے اونچا بولو، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ یہ پرشن کیا۔ اب بچے نے ایک کاپی نکالی، اس میں 1 سے لے کر 100 تک گنتی لکھی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بچے نے کہا گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا کہ اب اسے پڑھنا شروع کر۔ اب وہ دہریا پڑھنے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100۔ کہا کہ میں پڑھ دیا۔ بچے نے کہا کہ الٹی گنتی آتی ہے؟ کہا کہ ہاں آتی ہے۔ کہا الٹی گنتی شروع کر دے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اس دہریا نے پڑھنا شروع کیا 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 92 کہا آگے بڑھ۔ اب دہریا گیا 80 79 78 77 76 75 کا آگے بڑھ۔ کہا 70 69 68 67 66 66 64 63 کا آگے بڑھ۔ اب کہنے لگا 50 49 48 47 آگے بڑھ۔ کہا 20 19 18 17 16 15 14 13 آگے بڑھ۔ کہا 12 11 10 9 8 7 6 5 آگے بڑھ۔ کہا 4 3 2 1 کا آگے بڑھ۔ کہا 1 1 1 1 1 1 کہا کہ آگے بڑھ۔ وہ دہریا جھنجھلا گیا، کہنے لگا او بچہ تو ہمیں جاہل سمجھتا ہے؟ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اب 1 سے آگے میں کہاں پڑھوں؟ کہا کہ تو نہیں سمجھا، تیرے پرشن کا یہی اتر ہے۔ تم نے کیا کہا؟ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ او سن اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو اے دہریا سنو، جیسے یہ نمبر میں 1 ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा है महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अब जरा सुनना प्यारे, अब बात ये तो अकली हो गई, अब जरा नकली दलील की तरफ आ जाए। ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को ये देखें, इस किताब को रामायण कहा जाता है मेरे हाथ में, और ये ओरिजिनल रामायण है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूं बात इधर उधर बड़ी दूर चली जाएगी, आपको मैं ज्यादा देर बैठाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जितनी